فرماتے ہیں ابھی لوری نہ دی تھی جنبش دامان مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے. ماں کی گود نے ابھی لوری نہیں دی تھی کہ اللہ اکبر کا نعرہ میرے دل میں گرم ہو. میرے دل کو اللہ اکبر کے نعرہ نے گرما دیا. نہ الٹا تھا بھی مضمون طفلی کا ورق میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے. ابھی بالکل بچپنے میں تھا کہ بسم اللہ کا سبق پڑھ لیا. ابھی ملبوس گویائی نہ تھی پوری ابھی ملبوس گویائی نہ تھا پوری طرح پہنا کہ سیکھا تھا زبان قل هو اللہ احد کہنا. ابھی پورا بولنا ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے قل هو اللہ احد سیکھ لیا. وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا دیا مجھ کو زبان مادری درس مذہب کا. کیونکہ میرے ماں باپ ہمیشہ قرآن کا وظیفہ رکھتے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی مادری زبان میں دین کا سبق پڑھایا. پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد رالما میرا دہن ہم بے خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا. میرا باپ جب مجھے انگلی لگا کر مسجد کی طرف لے گیا تو مجھے الحمدللہ آ گیا. مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو. دین کا سبق قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا جل شان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے راستے میں آ کر بچہ جوان ہونا چاہیے تو اس لیے مجھے. اب آگے استاد صاحب کی صفت بیان کرتے ہیں تو استاد کیسا تھا. ہاں مسجد کا استاد آج کا لٹو پٹو نہیں تھا. آج کے جیسے دنیا پرست ہے جی یہ لاٹو ملا جو ہوتے ہیں جس طرح چودھری اور محلے دار ان کو پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ پھیرتے رہتے ہیں. گلی والے ملا وہ فرماتے ہیں میرا استاد کیا تھا. ایسا نہیں تھا. سنو کیا تھا. میرا استاد حق آگاہ تھا مرد مسلمان تھا پرستارے خدائے پاک تھا پابند قرآن تھا. خدا حق آگاہ حق سے بے خبر نہیں. حق جانتا تھا کہ حق کیا. مرد مسلمان تھا کافر نہیں تھا. رشتار خدا پاک تھا اور قرآن کا پابند نہیں پابند تھا. خالی پڑھنے والا نہیں تھا چلنے والا تھا. آج کے ملا تو پابند انگریز کے ہیں لانتی. پابند سکول کیا ہے انگریزی تعلیم کیا ہے انگریزی تہذیب کیا ہے لانتی اور پڑھاتے قرآن ہے. وہ کہتے ہیں میرا استاد قرآن کا پابند تھا. وہ مسلم تھا بہت ہی صاف سادہ تھے اصول اس کے. صاف اور سادہ اصول کوئی تکلف بناوٹ فیشن عیاشی بدماشی کا کام نہیں کرتا تھا ہمارا استاد. جیسے آج کے ملا فیشنی ہے وہ فیشنی نہیں. وہ مسلم تھا بہت ہی صاف سادہ تھے اصول اس کے. وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے. عقیدہ بیان کرنا ہے بھائی. عقیدہ اسے ایمان تھا ایمان ہی کی
استقامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر. عقیدہ مسلم بیان کر دیا. عقیدہ مسلم ہے بھائی تو خدا کو ایک مانو، محمد پاک کو رسول مانو، تمام نبیوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، قیامت کو مانو اور تقدیر کو مانو. اصول ستہ بیان کر دیا. محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت کو، نظر آتا تھا سہارائے عرب باغ بہشت کو. فرماتے ہیں میرا استاد اللہ رسول کا عاشق تھا، محب تھا، اس وجہ سے نیکی بدی اور برے اچھے کی پہچان وہ کر لیتا تھا. اس کا دل تمیز رکھتا، کیونکہ اہل محبت ہمیشہ باتمیز ہوتے ہیں. بے تمیز جس کو برائی نیکی، ارے بھائی اچھائی برائی اور نیکی بدی اور کفر اسلام اور سنت و بدعت اور حق باطل کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، تمیز ہی نہ رکھتا ہو، وہ دل منافق، وہ دل. اسی وجہ سے ہمارا قلندر لاہوری فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے پشتہ سلطان ملا پیری. حاکم اور ملا اور پیر کے قتل کیے ہوئے مسلم تیرے دل کا شیشہ اب وہ شیشہ وہ صاف نہیں رہا جو تمہیں سب کچھ دکھاتا تھا. تیرا دل تمیز کر لیتا تھا. آج تو اندھا ہو چکا ہے، تیرا دل اندھا ہو چکا. تجھے حاکموں حکومتوں، لانتی انگریزی حکومتوں اور لانتی ملاؤں اور انگریزی پیروں نے تجھے برباد کر دیا. تیرا دل اب اندھا ہو گیا. اس وجہ سے اب تو کہتا ہے حضرت وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. بتاؤ کس کو جھوٹا کہیں لانتی. ایک صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے، دوسرا ان کو تمام صحابہ کا سردار کہتا ہے، اور تو کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے. لانتی تمہیں اتنا تمیز نہیں کہ قرآن تو صدیق اکبر نے دیا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر پیرا صدیق اکبر نہ دیتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے. کیوں؟ سنو تفسیر قرطبی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر فوت ہو گئے تھے. فرماتے ہیں جو کہے محمد فوت ہو گئے میں مار دوں گا. حضور چلے گئے واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے ان کے قدم لڑکھایا گئے. عثمان غنی اٹھنے کے قابل نہیں تھے، ٹانگیں جواب دے گئی. مولا علی غاروں میں منہ کر گئے تھے، غاروں میں چھپ گئے تھے. ایک صدیق اکبر تھا، صدقے جاؤں، جو نبوت کے اس راستے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد رسول ہے کو خدا تو نہیں. موت تو ہر رسول کو آتی ہے، خدا کو نہیں. معلوم ہوا جہاں عمر بھی جواب دے گئے، جہاں عثمان غنی جواب دے گئے، جہاں مولا علی جواب دے گئے، وہاں پر قائم رہنے والا صدیق اکبر. اور پھر مسئلہ کہتا ہے کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں.